میری آج کی ویڈیو میرے ان بھائی بہنوں کے لیے ہے جو جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام کی عمارت کیسی ہے، یہ عمارت کن چیزوں سے مل کر بنی ہے، کون سی وہ باتیں ہیں جن سے اسلام کی عمارت مضبوط ہوئی ہے۔ جب میں عمارت کا ذکر کر رہا ہوں تو پھر میں اپنے بہن بھائیوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس عمارت میں اسلام کی چھت کون سی ہے اور کون سی چیزیں ہیں جو اس چھت کو ستون فراہم کرتی ہیں، بنیاد فراہم کرتی ہیں۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ ویڈیو کے آغاز میں آپ نے سنا کہ آج آپ کے سامنے اسلام کی عمارت کے حوالے سے کچھ بات کرنی ہے۔ کن چیزوں سے مل کر بنتی ہے یہ عمارت، کون سی ہیں بنیادیں اس عمارت کی، تو اس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث آپ کے سامنے پہلے رکھوں گا جو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی دیگر کتب میں بھی موجود ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ 5 چیزیں ہیں جس سے مل کر اسلام کی عمارت بنتی ہے۔ کون سی 5 چیزیں؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ پہلی بات شہادت اللہ کے ایک ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کا رسول ہونے کی گواہی دینا، اسی کو شہادتین بھی کہتے ہیں، ڈیکلریشن آف فیتھ بھی کہتے ہیں۔ دوسری بات اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ تیسری بات ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھی بات والحج، اور حج بیت اللہ کرنا۔ اور 5ویں چیز وصوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ 5 باتیں ہیں جن سے مل کر اسلام کی عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ لیکن کبھی آپ نے اسلام یا کسی اور عمارت پر غور کیا کہ عمارت کس طرح تعمیر ہوتی ہے؟ عمارت میں ہمیں آسرا دینے کے لیے، ہمیں تحفظ دینے کے لیے پہلے چھت ہوا کرتی ہے، چھت ہوتی ہے۔ تو اس اسلام کی عمارت میں اصل چھت جس کے نیچے آ کے ہم تحفظ اور حفاظت میں آ جاتے ہیں، وہ اصل بات ہے شہادتین، یعنی وہ جو 2 گواہیاں ہم کلمہ شہادت میں دیتے ہیں، اللہ کے ایک ہونے کی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کا بندہ اور رسول ہونے کی۔ تو یہ شہادت، یہ گواہی، یہ ہے اصل چھت۔ لیکن کیا کبھی آپ نے کسی عمارت میں کوئی چھت بغیر ستونوں کے، بغیر دیواروں کے قائم ہوتی دیکھی ہے؟ تو یقیناً جواب ہوگا نہیں۔ تو یہی حال اسلام کی عمارت میں ہے کہ اصل بات تو اللہ کی توحید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، لیکن اسے سہارا دینے والی چیزیں، اس کی دیواریں، اس کے ستون کون کون سے ہیں؟ تو وہ ہیں نماز، یعنی جسے پریئر کہا جائے، عربی میں صلاۃ کہا جائے، زکوٰۃ، آمز گیونگ، اور پھر صوم یعنی روزہ، فاسٹنگ، اور اسی طرح سے حج، اللہ کے گھر کا حج جسے پلگریمیج کہا جاتا ہے۔ یہ ہیں ٹوٹل 5 باتیں، ایک چھت اور اس کی 4 دیواریں، اور پھر کتنا حسین امتزاج ہے یہ۔ کبھی آپ غور کر کے دیکھیے ہمارے ایمان کے اظہار کی یہ 5 باتیں کس طرح سے مضبوط جو ہے مرکب ہیں۔ آپ دیکھیے ایمان تو دل میں چھپا ہوتا ہے، لیکن اس کے اظہار کے یہ طریقے، یہ ہماری عبادات، یہ ارکان اسلام اللہ نے رکھ دیے
جنہیں ہم اسلام کی بنیادیں کہہ رہے ہیں، زبان سے اظہار کلمہ شہادت کی صورت میں، جسمانی بدنی عبادت جسمانی اظہار نماز کی صورت میں، اللہ کے ساتھ روحانی طور پر بند جانے کا نام روزہ کہ اس کی رضا کے لیے کوئی اور نہیں جانتا ہوگا، لیکن اسی کی رضا کے لیے ہم خود کو کھانے پینے کی اور اپنے بعض جائز امور سے بھی روکے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر آمز گیونگ زکوٰۃ، یہ بھی مالی عبادت مالیات کے حوالے سے، اور پھر حج، ان سب عبادات کا مجموعہ کہ جس کے اندر زبانی کلمات کی ادائیگی بھی ہے، جس کے اندر جسمانی عبادات بھی ہیں، جس کے اندر روزے کی طرح عبادات بھی ہیں اور روحانی عبادات بھی ہیں، اور جس طرح زکوٰۃ میں مال کی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی روایت ہوتی ہے، اسی طرح حج میں بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا جذبہ بھی ہے۔ تو یہ پانچوں چیزیں مل کر اسلام کی عمارت کو بناتی ہیں اور ہمیں یہ احساس دلاتی ہیں کہ جب تک ہم عملی اظہار نہیں کریں گے اپنی عبادات کے ذریعے اپنے ایمان کا، تب تک ایمان شاید نقص والا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔